بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین درمزر۔ ناظرین، بہت سارا خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس ولاگ میں تقریباً 4 سے 5 خبریں آپ کے سامنے بہت اہم رکھنے جا رہا ہوں۔ اور سب سے پہلی خبر جس کا تعلق امپورٹڈ حکومت سے ہے، اور امپورٹڈ حکومت کی شامت آ چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد ان کی منجیاں جو ہیں امپورٹڈ ٹولے کو اور ان کو لانے والے جو ہیں ان کی مودی ہو چکی ہیں ہمارے ہاں، کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ بیکورڈ پنجاب سے ہے، جھنگ سے۔ تو یہ جو جنوب کی پٹی ہے، خاص طور پہ اس پہ یہ منجیا مودی جو محاورہ استعمال ہوتا ہے، یا منجیا مودی کی جو ٹرم ہے، وہ اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی اپنا غم کی خبر ہوتی ہے تو لوگ اپنی چارپائیاں الٹی کر دیتے ہیں اور ان پہ جو ہے سویا جاتا ہے، اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ غم کی علامت ہے۔ تو اب اسی سینس میں کہہ رہا ہوں کہ منجیاں مودی ہو چکی ہیں جی اس امپورٹڈ ٹولے کی اور ان کو لانے والوں کی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں، انہوں نے آج ایک اضافی نوٹ لکھوا دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو کراچی سے ایم این اے ہیں ان کی جو استعفے کا نوٹیفیکیشن تھا وہ معطل کر دیا، اور یہ کہا کہ آپ اسمبلی اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اب ہوا کچھ اس طریقے سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک گیم کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ساروں کے ہی نوٹیفیکیشن معطل کر رہے ہیں تاکہ سارے دوبارہ ممبران بن جائیں اور الیکشن سے ہم بھاگ جائیں، جو کہ اصل میں اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے کی ایک اپنی ہی گیم تھی جو الیکشن سے یہ بھاگنا چاہ رہے تھے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اضافی جسٹس اطہر من اللہ نے یہ نوٹ لکھوایا کہ جی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر کیونکہ صرف ایک شخص آیا تھا جو کراچی سے ایم این اے ہے، تو صرف جو ہے اس ایک ایم این اے کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے گا، باقی 9 سیٹوں کے اوپر الیکشن کروایا جائے گا۔ اب یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک یو ٹرن لے لیا اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم الیکشن کروائیں گے، جس کے تحت اکتوبر کی 10 تاریخ جو ہے وہ متعین کی گئی ہے کہ 10 اکتوبر کو جو ہے وہ الیکشن کروایا جائے گا ایک ایم این اے کی سیٹ پہ، جہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی الیکشن جس سیٹ سے لڑ رہی ہیں، اور ساتھ 4 ایم پی اے کی پنجاب سے سیٹیں جن کے اوپر جو ہے الیکشن ہے وہ کروایا جائے گا۔ اب اگلی خبر جو ہے اس کا تعلق ایکسٹینشن سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹینشن کی بڑی باز گشت تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں۔ تو اب اس ایکسٹینشن کے کھیل میں ایک نئی ایکسٹینشن آ گئی۔ اب وہ ایکسٹینشن کیا آئی ہے، یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے اوپر عمل کیا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر ہم آپ کو یہ دیں گے تو ہم آپ سے یہ لیں گے، اور یہ ایکسٹینشن اسی کا ایک حصہ ہے جی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج خطاب کیا، ہم کئی عرصے سے آپ کے ساتھ خبریں شیئر کر رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے یہ باتیں کر رہی ہے کہ ہمیں 6 مہینے کے ایکسٹینشن کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو 6 مہینے کے ایکسٹینشن دیں گے، آپ 2 سال تک یہ حکومت کر لیجئے گا، اور یہ اندر سے خبریں جو آ رہی تھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے ہم لوگ۔ اب جی جو خبر آئی ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے، یعنی پہلی سطح کے اوپر وہ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی خبریں جو تھیں وہ غلط نہیں تھیں، ان کے اندر جو وہ ایک جھوٹ پہ مبنی نہیں خبریں تھیں، بلکہ واقعی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی خبریں اس وقت چل رہی ہیں، اور جو معاملات ہیں ان کے اوپر گفت و شنید جاری ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والے جو ہیں ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتی جبکہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ تو جس پارلیمان نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی ہے اسے بھی 6 مہینے کی ایکسٹینشن دینی چاہیے، یعنی جو خبر ہم آپ تک پہنچا رہے تھے کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن چل رہی ہے وہ بھی ٹھیک نکلی، اور یہ جو آپ کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت 6 مہینے مزید لینے کی کوشش کرے گی، وہ خبر بھی آج ہماری جو ہے وہ سچ نکل آئی ہے۔ اب جی کپتان کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اب بالکل خطرے کی زد میں آ چکی ہے اور ہوم ورک مکمل ہو گیا ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی وہ تسلیم کرنی خبر شروع کر دی ہے۔ کپتان کو بڑا ریلیف اس صورت میں ملا ہے کہ آج جو ہے وہ دہشت گردی کا جو کیس لگا ہوا تھا عمران خان کا، اس کی سماعت ہوئی ہے ضمانت کی، اور جسٹس صاحب نے جو ہے وہ ضمانت کی توسیع کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہے اس ضمانت کی توسیع کر رہے ہیں، اور کیونکہ جو ہے وہ آج جو حکومتی وکیل تھے اس نے یہ بہانہ بنایا کہ میں تیاری کے ساتھ نہیں آیا، تو جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ تیاری کر لیں لیکن ہم اگلی تاریخ کے اوپر اس کا جو فیصلہ ہے وہ کر دیں گے۔ اور عمران خان صاحب سے یہ پوچھا گیا ہے
کہ آپ بتائیں کہ آپ شامل تفتیش کس جگہ ہونا چاہتے ہیں, کس طریقے سے ہونا چاہتے ہیں. ہم اس طریقے سے آپ کو شامل تفتیش کروا دیں گے. جب عمران خان کے وکیل نے پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ ہم شامل تفتیش ہو چکے ہیں اور عمران خان کا بیان جو ہے وہ ہم جمع کروا چکے ہیں, جس کے بعد جسٹس صاحب نے یہ پوچھا جو تفتیشی افسران ہیں ان سے کہ جب بیان آ چکا ہے تو اسے صفحہ مثل کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا. تو انہوں نے آگے سے آئیں بائی شائع کرنی شروع کی. تو انہوں نے آگے سے جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ آپ کی جو ایک میلا فائڈی ہے اس کو یہ کلیئر کرتا ہے کہ آپ اس بارے میں جو ہے وہ آپ کی میلا فائڈی ہے, اور آپ جو ہے وہ اس مقدمے کے اندر آپ کی نیت جو ہے وہ نیک نہیں ہے, آپ بد نیتی کے ساتھ اس مقدمے کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے صفحہ مثل کا حصہ بنانے کا کہا اسے, اور یہ کہا کہ آپ کی جو اگلی تاریخ ہے اس کے اوپر ہم آپ کا یہ کیس جو ہے وہ ختم کر دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ عدالت اگلی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ کنفرم کر دے گی. رانا ثناء اللہ کی بڑی خواہش تھی کہ آج ضمانت مسترد ہو جائے یا ایکسٹینشن نہ ملے اور عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے, اور رانا ثناء اللہ کی جو یہ خواہش ہے وہ بھی آج جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی, اور اس وقت رانا صاحب جو ہیں وہ مسلسل مایوسی کا شکار ہے. اگلی خبر کا تعلق پنجاب حکومت سے ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا آج صبح کے ویلاگ کے اندر بھی کہ پنجاب حکومت اس وقت خطرے کا شکار ہے, اور اس وقت تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے پنجاب حکومت کا تختہ جو ہے وہ الٹ دیا جائے. آج پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں, عام رہنما ہیں افتخار درانی, انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا, بلکہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے پنجاب حکومت گرانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں, اور ہمارے لوگوں کو فون آ رہا ہے, ہمارے لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو جمہوریت پسند لوگ تھے وہ اب کہاں پہ کھڑے ہیں, وہ تمام کے تمام جمہوریت پسند اینکرز, وہ میڈیا ہاؤسز, وہ کہاں پہ کھڑے ہیں, اور اس وقت جوڈیشری کہاں پہ کھڑی ہے اس پورے کے پورے معاملے کے اندر, کیونکہ اس پورے کے پورے معاملے کے اندر جوڈیشری کا کردار بہت زیادہ اہم ہوگا. اگر آئینی بحران پھر پیدا کرنے کی پنجاب کے اندر کوشش کی جاتی ہے, یہ کے پی کے اندر کوشش کی جاتی ہے, تو جوڈیشری کیا اس آئینی بحران سے پہلے کوئی ایسے سٹیپس لے گی کہ وہ آئینی بحران پیدا نہ ہو سکے, یا نہیں لے گی؟ یا اگر وہ آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس آئینی بحران کے اندر ریلیف دیا جائے گا؟ کیا جو پرویز الہی کی حکومت ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جائیں گی؟ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کس طریقے کے معاملات چل رہے ہیں, خاص طور پر پنجاب جیسا صوبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, جس کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ سیلاب نے تباہ کاریاں مچائی ہیں, وہاں پہ یہ لوگ پھر حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو عوام کے بارے میں کیا یہ نہیں سوچتے کہ عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام نے دوبارہ اس حکومت کو مینڈیٹ دے کے ان کو پنجاب کا تخت سونپا ہے, آپ پھر ان سے تخت چھیننا چاہ رہے ہیں, آپ چاہتے کیا ہیں؟ لیکن یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں آپ کو کہ اس جو یہ نااہل ٹولہ ہے اس کو اب مسترد صرف یہ عوام کر سکتی ہے, اور عوام جب ان کے گرے بانوں میں ہاتھ ڈالے گی پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ معاملات کس طریقے سے لے کے آگے چلنے ہیں. اور اب اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے کو میں نہیں سمجھتا کہ اور اجازت دینی چاہیے کہ یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنی سیاست کر سکے, کیونکہ اگر یہ پاکستان کے اندر مزید سیاست کریں گے تو اس طریقے کی خرابیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی. اس ولاگ سے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنے لوگوں کا خیال رکھیے, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کا, آپ سب لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.